الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور جس زمین پر ہم جی رہے ہیں وہ زمین کسی اور کی نہیں ہے، وہ اللہ کی زمین ہے۔ جو ہوا لے کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، روزانہ کتنی ہم سانسیں لے رہے ہیں، وہ ساری سانسیں اللہ نے اپنے فضل سے ہواؤں کو پھیلا کر، ہواؤں کو مسخر کر کے اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ گزشتہ 2-3 سال پہلے آکسیجن کے لیے لوگ کتنا تڑپے۔ ایک سلنڈر آکسیجن کا 1.5 لاکھ روپے میں خریدا جا چکا ہے۔ ایک سلنڈر 1.5 لاکھ روپے کا، جبکہ معمولی دنوں کے اندر وہ سلنڈر 700-800 سے زیادہ نہیں تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اللہ کی ہوا کو لینے سے خاسر رہے، اللہ کی یہ دی ہوئی پاکیزہ ہوا لے کر زندگی نہیں گزار سکے، بلکہ ہوا کو اندر لینے کے لیے 1.5 لاکھ کے سلنڈر خریدے گئے، پھر وہ بچ نہیں پائے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ ہمیں پاکیزہ ہوا ناک کے ذریعے سے، ایک سوراخ کے ذریعے سے ہوا اندر کھینچتے ہیں اور ایک سوراخ کے ذریعے سے ہوا باہر نکالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی چلتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہوا کو رکا دے، ہوا کو ختم کر دے، زمین پر رہنے والا کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہوا کے بنانے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، یہ ساری زمین، یہ ساری ہوائیں، اور اسی طرح جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، پانی کا ایک ایک گھونٹ کس فیکٹری میں رکھ کر پانی کا گھونٹ تیار کیا گیا ہے۔ کون سی فیکٹریاں ایسی دنیا کے اندر موجود ہیں جہاں ہوا بنتی ہو، جہاں پانی تیار ہوتا ہو، تو پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک خطرہ پانی بنا نہیں سکتے۔ تو پھر وہ کائنات جو زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے ہوا کو پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں بہترین پانی پینے کے لیے بنایا ہے۔ تو وہ پانی تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے، زمین سے ختم کر دے پانی کو، اور آسمان سے پانی کو ختم کر دے، تو کیا کوئی انسان، کوئی جاندار دنیا کے اندر باقی رہے گا؟ تو پانی کے بغیر بھی انسان باقی نہیں رہ سکتا، ہوا کے بغیر بھی انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم بنایا ہے،
اگر انسان اس جسم کو دیکھے گا تو اللہ کو پہچان لے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پیغمبر آپ فرما دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تم کو سننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ایک کان بوڑا ہو جائے، دوسرا کان بھی بوڑا ہو جائے تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ لوگ اسے باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کان نہیں سنائی دیتا، تو لوگ بھی اس سے بیزار ہو جائیں گے کہ کتنا زور سے ہم اس سے کہیں کہ اس کے کانوں کو سنائی نہیں دیتا۔ اور اسی طرح آنکھ جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ اندھی ہو جائے، آنکھ خراب ہو جائے، آنکھ سے کوئی چیز نظر نہ آئی دے تو ایسی صورت میں آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ آنکھ کی نعمت کے سلسلے میں ان لوگوں سے سوال کرو جن کو اللہ نے آنکھ نہیں دی ہے، وہ لوگ کیا دیکھ پائیں گے؟ دنیا کی رنگیلی چیزوں کو کیا دیکھ پائیں گے؟ دنیا کے آسمان کو کیا دیکھ پائیں گے؟ انسانوں کو کیا دیکھ پائیں گے؟ اللہ کی مخلوقات کو کیا دیکھ پائیں گے؟ اللہ نے ہم سب کو آنکھیں عطا فرمائی ہے، تو اس آنکھ کی نعمت کے سلسلے میں انسان اب غور کرے گا کہ یہ آنکھ جس کے اندر 70,000 کیمرے اللہ نے فٹ کر کے رکھا ہے، یہ جو کیمرے وغیرہ ہیں صرف 40 میگا پکسل، 50 میگا پکسل، زیادہ سے زیادہ 110 میگا پکسل، اور انسان بنا کے فخر کرتا ہے کہ ہم نے 110 میگا پکسل کا کیمرہ بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 میگا پکسل ہر انسان کے آنکھ میں رکھا ہے۔ 70,000 لاکھوں کے کلر اس آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ آنکھ کے بارے میں انسان سوچے کہ آنکھ کو اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ ہر ایک کی آنکھ الگ الگ، ہر ایک کا شکل الگ الگ، ہر ایک کا جسم الگ الگ۔ پورے دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، اب اس وقت جو انسان جی رہے ہیں، سب کی آنکھیں ایک آنکھ دوسری آنکھ کے میچ نہیں ہوتی، ہر ایک کی آنکھ الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمتوں کو انسان غور کرے گا تو اللہ کو پہچان لے گا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار، اللہ نے کان بھی بنائے سننے کے لیے اور اللہ نے آنکھ بھی بنایا دیکھنے کے لیے، والافئدہ، اللہ نے دل بھی پیدا کیے۔ سارے انسانوں کا دل الگ، سارے انسانوں کے مزاجیں الگ، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی عادت الگ، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ، ہر ایک کا دماغ الگ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات کے اندر اللہ نے کئی نشانے رکھی ہیں، نظر نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انسان اپنے جسم کے اندر سوچا، اپنی ذات کے اندر سوچنے لگا تو کیا انسان اللہ کو نہیں پہچانے گا کہ کون اللہ ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اللہ وہ ہے جو زمین انسانوں کے لیے بنائی ہے، اللہ وہ ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے ہوائیں بنائی ہیں، پانی تیار کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے انسانوں کے لیے زمین سے غلہ اگا رہے ہیں، زمین سے اناج اگا رہے ہیں، فروٹ اگا رہے ہیں، تاکہ انسان اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جینے کو، اپنے کمائی کے دھندے کو، اپنے تجارت کو، اپنے بیپار کو، کیسے میں گھر چلانا ہے، کیسے میں تجارت کرنا ہے، کیسے میں بیپار کرنا ہے، میں کیا کرنا ہے، یہ سب سمجھ گیا ہے، لیکن نہیں سمجھا تو اللہ کو نہیں سمجھا، نہیں سمجھا تو اپنے پیدا کرنے والے کے مقصد کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے انسان کو کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ سب کچھ سمجھ گیا ہے، شادی کرنا بھی آ گیا، میاں بیوی کے تعلقات بھی آ گئے، میاں بیوی سے بچے بھی پیدا ہو گئے، گھر کیسا بنانا وہ بھی آ گیا، گھر کے اندر کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی سوچ کر ضرورت کی چیزیں بنا لیا، کپڑا تیار کر لیا، گھر کے اندر کی ساری سہولتیں بنا لیا، لیکن نہیں سوچا تو اللہ کے بارے میں نہیں سوچا، نہیں سوچا تو اللہ نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اس کو نہیں سوچا۔ تو میرے بھائی، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟
زمین اور خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر اللہ نے 18,000 کم و بیش مخلوقیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، لیکن ہر مخلوق دنیا جب تک چلے گی، جب تک رہے گی، دنیا جیسے ختم ہو جائے گی، ساری مخلوقیں ختم ہو جائیں گی، صرف 2 مخلوق باقی رہیں گی، ایک انسان اور جنات۔ ایک انسان اور جنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ موت طاری فرمائیں گے، موت کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو زندہ فرمائیں گے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ موت کیسے آئے گی؟ ہر ایک کے موت آنے کا انداز الگ الگ ہے۔ ہر ایک کو اس دنیا سے چھوڑ کر اس اللہ کی طرف جانا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے ہندو کیوں نہ ہو، چاہے وہ کرسچین کیوں نہ ہو، چاہے وہ جوس کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ سکھ کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا، صرف مسلمانوں کو نہیں، سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، سارے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ انسان کی موت جب آتی ہے 2 طرح کی ہے۔ ایک دنیا کے اندر خوش نصیب لوگ جو اپنے اللہ کو پہچان گئے، اپنے اللہ کی بات کو سن کر دنیا گزار کر نکل گئے، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر رہنا بھی فائدہ رہا، قبر کے اندر رہنا بھی فائدہ رہا، آخرت کے اندر ان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کافروں کی طرح، کرسچینوں کی طرح، یہودیوں کی طرح اپنے اللہ کو بھول چکے اور اپنے اللہ کو بھلا چکے۔ ان لوگوں کی موت ان کے لیے نہ دنیا ان کے کام رہی، نہ قبر کے اندر ان کو آرام رہے گا، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہاں آرام رہے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کے لیے تکلیف کی ذریعہ بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کس کی امتی ہیں؟ ذرا جواب دو، ہم کس کی امت ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت، بندگی کرنی ہے اللہ کی بندگی۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو پہچان لو، اللہ کی مان کر چلو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شریک ٹھہرانا جانتے ہو؟ شریک ٹھہرانا کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی طاقتوں کو کسی اور لوگوں کے لیے اللہ کی طاقت کو دے دینا۔ مثال کے طور پر اولاد دینے کی صفت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہم نہ تم نہ کون پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیا۔ کوئی قبر والا ہمیں پیدا نہیں کیا، کوئی کٹے والے ہمیں پیدا نہیں کیے، کوئی جھاڑ پتھر ہمیں پیدا نہیں کیا۔ یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم سب کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 مہینے رکھ کر اللہ نے پالا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
آپ کی ماں نے آپ کو 9 مہینے رکھ کر پیٹ میں پالا ہے، بعد میں اللہ نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد اس بچے کا، جس بچے کی زبان نہیں ہے، بولنا نہیں آتا، نہ امی بولنا آتا ہے، نہ ابو بولنا آتا ہے، نہ کسی اور چیز کو بول سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نظام فرمایا کہ ماں کے چھاتیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کا رزق بنایا، اور وہ بچہ جب روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کا رزق ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ کی شکل میں اللہ نے بنا دیا ہے۔ ہم لوگ پیے نہیں اپنی ماں کا دودھ، 2 سال تک ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ کس نے انتظام کیا؟ سفید دودھ کھاتے ہیں کوئی اور کھانا، اس کھانے سے سفید دودھ نکالنے والا کون ہے؟ تو جب اللہ کا نظام یہ ہے کہ بچے کو پیٹ میں رکھ کر ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے اللہ زندہ رکھتے ہیں، 9 مہینے کے بعد باہر نکالتے ہیں، اور اسی بچے کو 2 سال تک ماں کے ذریعے سے اس کا رزق کا انتظام کرتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس طرح انتظام کرنے والا ہو؟ تو اس لیے جب تک بندہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کو پہچان گیا، اللہ کو پہچان کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگا، اللہ ہی کے سامنے مانگنے لگا، اللہ ہی سے اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے لگا، تو پھر وہ بندہ اللہ کا ہو گیا، اور وہ بندہ جب مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعزاز و اکرام عطا فرماتے ہیں، اس کو احترام سے اس کی عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کسی کو بچے نہیں ہوئے، آج کسی کو کوئی مصیبت آ گئی، کیا سوچتے ہیں؟ آپ آس پاس میں جو آدمی رہتے نا، پڑوسی لوگ، بچے نہیں ہوئے تو فلاں جگہ سانپ کے پٹے میں جا کر دودھ ڈالو، بچے ہو جاتی، فلاں کٹے میں آ کے کیا ہے، نمن پلی کے کٹے کو چلے جاؤ دیکھ کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، وہاں پر جا کر منتیں، وہاں کوئی دھاگا بندھا لو، کوئی گھوڑے بندھا لو، جھاڑ کو، تمہارے ساری منتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو پھر 2 سال پہلے دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہے، کون سے کٹے والے اس وبا کو باہر بھگائے؟ کون سے قبر والے اس وبا کو، اس وائرس کو باہر بھگائے؟ کون ہے بھائی؟ تو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کو پہچانو۔ جب تک اللہ نے سانس دی ہے اس وقت تک ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کو پہچان کر اللہ کے بندگی کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، شرک کرتے رہے، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ سب گناہ معاف فرما سکتے ہیں۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقد ضل ضلالا بعیدا، گویا وہ کھلی دور کی گمراہی میں چلا گیا، وہ گمراہ ہو گیا، راستہ بھٹک چکا۔ جو راستہ اللہ نے جنت کا بتایا ہے، وہ راستے کو چھوڑ کر اس نے غلط راستہ اپنا لیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی ایک قصہ حضرت نے لکھا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، پوری زندگی بادشاہت میں گزار دیا، اور اتنا اکڑتا تھا زمین پر، اللہ کی زمین پر رہ کر سمجھتا تھا کہ پوری دنیا جب تک رہے گی جب تک میں بادشاہ رہوں گا، اور کوئی مجھے مارنے والا نہیں، کوئی میری طاقت کو چھیننے والا نہیں۔ دیکھتے نہیں ہمیں بھی اچھے گھراں منا لے کو، زیارتاں کر لے کو، ہم سمجھ رہے ہیں ہماری پوری زندگی ایج کر گو، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، آج کے 100 سال کے بعد یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں قوم ہی نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے، ہم لوگ چلے جائیں گے دنیا سے۔ تو اب وہ بادشاہ بھی بڑا غرور تھا اس کے پاس، بڑا تکبر تھا، تو ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ میری حکومت جہاں تک رہے گی، میں ساری حکومت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، میں سارے گاؤں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے اندر سی ایم آ جائے تو سارے گاؤں والے کیسے کرتے ہیں؟ بھاگتے ہوئے اسے دیکھنے کے بعد سے جاتی خالی، بات کرانی تو پروانی خالی دیکھنے کے لیے۔
ادھر اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، آؤ بولے تو اللہ کے گھر سے، اللہ سے لوگ اتنا دور بھاگ چکے ہیں، تو پھر ان کی موت کا مسئلہ کیسے ہوگا میں آخری میں بتاؤں گا، کیسے ان کا موت کا مسئلہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر دور بھاگ رہے۔ اب اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ سب سے بہترین جوڑا کپڑا میرے سامنے پیش کیا جائے۔ دنیا کے اندر مارکیٹ میں جتنے کپڑے بنتے ہیں وہ سارے کپڑے ایک سے ایک عمدہ عمدہ کپڑے اس کے سامنے لائے گئے، اچھے سے اچھے کپڑے، سب کو ریجیکٹ، ہاں یہ برابر نہیں ہے، وہ بھی برابر نہیں ہے، یہ بھی برابر نہیں ہے، یہاں تک کہ سلیکٹ کرتا 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 آخر میں ایک جوڑا اس کو پسند آ گیا۔ جیسا کہ ہمیں سلیکٹ کرتے نہیں، دکان کو چلے گئے بولے تو 10 رقم کے کپڑے دیکھنے کے بعد سلیکٹ کرتے ہیں، کون سے جسم کو، یہ جسم ایک دن فدا ہونے والا ہے، ایک دن ختم ہونے والا ہے، اب اس کے لیے 10 جوڑے دیکھتے ہیں اس کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن سنوارنا تو اندر کی چیز کو سنوارنا ہے، ہمارے دل کو سنوارنا ہے، باطن کو سنوارنا ہے، ظاہر کو تو ہم سنوارتے ہی آ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنا دیے، اچھے چپل پہنا دیے، اچھے چیزیں ہم اس جسم کو ڈال کر لوگوں کے سامنے مشہور کر لیے کہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہماری عادتیں کیا اچھی ہیں؟ ہم نے اندر کو سنوارا ہے؟ تو اس کے بعد آج کل کی سواریاں کاراں ہتیں، BMW کہتے، اچھے اچھے کارز، آج کے بادشاہ ہوتے اچھے اچھے کارز لا کر سامنے دکھاؤ، جو کار بادشاہ پسند کرتا اسی کار میں جانا ہے۔ وہ زمانے کے اندر گھوڑے تھے، تو اس نے کہا کہ سب سے بہترین گھوڑا مجھے چاہیے، کئی ہزار گھوڑے اس کے سامنے لا کر غلاموں نے پیش کر دیا، سب گھوڑوں کو ریجیکٹ کر دیا، پھر آخر میں ایک گھوڑا اس کو پسند آیا، اس گھوڑے پر سوار ہوا، اچھے کپڑے پہنا، سوار ہو کر اتنا بڑا لشکر اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور سامنے CIDs ہیں، اس کے سامنے بڑا لشکر، سامنے پورے گاؤں میں پہنچ کر بھئی CM آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں، راستہ ہٹاؤ، کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کہیں کوئی دشمن چھپ کر بادشاہ کو حملہ تو نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح سارا لشکر سامنے جا رہا ہے، پیچھے لشکر ہے، یہ بادشاہ بڑی شان کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ زمانے کے اندر کوئی آدمی کسی بادشاہ سے ملنا بولے تو بڑی آسانی سے مل سکتا تھا۔ آج کے زمانے کے اندر بادشاہوں کے دل بھی کام جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ بڑے ظالم ہوتے ہیں نا، لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں پر طرح طرح کے حالات لا کر لوگوں سے ڈرتے ہیں، پھر لوگوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی براہ راست کسی بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہے نہیں کر سکتا، لیکن وہ زمانے میں ہو سکتا تھا۔ تو ایک آدمی پٹھے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک راستے میں کھڑا ہو گیا، جیسے ہی بادشاہ کی سواری اس کے سامنے سے گزری، فوراً اس نے بادشاہ کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر بڑا غصہ آ گیا، پھٹا پرانا فقیر آدمی بادشاہ کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا ہے، کتنی جرأت ہے۔ دیکھتے نہیں آج کل کے مالداروں کے گھر میں کوئی مالداروں کی کار کو چھی بھی دیا بولے تو کئی کو چھیا بول لڑی کو آ جاتی، گھیر ڈالا بول لڑی کو آ جاتی۔ لیکن اس زمانے کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا، پھٹے پرانے کپڑے، بادشاہ کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا اور بادشاہ سے فرمایا کہ مجھے تجھ سے بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، سفر سے واپس آنے کے بعد تیری بات سنوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی سننا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، کتنی جرأت ہے دیکھیے اسے، ایک تو غریب آدمی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، بادشاہ کے گھوڑے کو آ کر کیا ہے، بغیر اجازت کے اس نے سیدھا کر پکڑ لیا ہے، کتنی ہمت ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا، بات سنانے کے بعد ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب بادشاہ بھی اپنی عزت کا سوال نہ،
بادشاہ بھی ڈٹ گیا، بولے تو لوگ تھوکیں گے کہ کیسا آدمی ہے کہ غریب کی بات کو نہیں سن پا رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بول جلدی بول، مجھے ٹائم نہیں ہے. تو اس فقیر آدمی نے کہا، اس غریب آدمی نے کہا ایسا نہیں، میرے پاس کان قریب کر، تیرے کام میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں بولتا میں. تو اس نے کہا کیا پریشانی بھائی، اتنے ٹھاٹ کے ساتھ نکل رہا ہے، لشکر ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھی سواری ہے. تو اس کے بعد مجبور ہو کر بادشاہ نے کان قریب کیا تو وہ فقیر آدمی کان میں کہنے لگا کہ بادشاہ میں ملک الموت ہوں، تیری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، ابھی اسی وقت تیری جان نکالنی ہے. کیا میرے بھائیو، اگر کسی آدمی کو اچانک موت آ جائے، اگر کسی آدمی کو اچانک اس طرح ملک الموت آئے اور کہے کہ تجھے جانا ہے، نکلنا ہے یہاں سے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ کیا بولیں گے؟ ہم نے زندگی بھر زراعت میں اپنے آپ کو لگا دیا، ہم نے زندگی بھر دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیا، اللہ کو نہیں پہچانے، اللہ کی عبادت نہیں کرے، اچانک ملک الموت آپ کے سامنے آ گئے، کیا کریں گے؟ کہیں گے ملک الموت ذرہ وقت دے ڈالو، وہ کیا کی ٹماٹے لگائے ہیں سو، چاول کی دھان لگائی ہیں سو، وہ کیا کی کچھ ذرہ وقت دے ڈالو، اسے میں سمجھا کو آ جاتا ہوں، گھر والوں کو بول کے آ جاتا ہوں، ذرہ وقت دے ڈالو تمہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تبارک و تعالی ایک سیکنڈ کے برابر بھی مہلت نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے. اب بادشاہ جیسے ہی سنا کہ ملک الموت ہے، جان نکالنے کے لیے آئے ہیں، ڈر گیا، کانپنے لگا، کہنے لگا کہ ملک الموت آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیجئے، میں یہ ساری سلطنت میری ہے، میں حکومت کر رہا ہوں، میں واپس جاؤں گا، میرا بہت سارے خزانے موجود ہیں، میں اپنی بیوی بچوں کو حوالے کروں گا، میں سارے مال کی تقسیم کر دوں گا، اس کے بعد میں آ جاؤں گا. تو وہ فرشتہ کہنے لگتا ہے کہ اب تیرے پاس اتنا برابر بھی وقت نہیں ہے، تو جو زندگی گزارا تھا وہ زندگی تیری ختم ہو چکی ہے، اب مہلت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے تو تیرے پاس، ابھی اسی وقت تجھے روح نکال کر لے کے جانا ہے. نکلا تھا اچھے اچھے کپڑے پہن کر، لاکھوں کے جوڑوں کو ریجیکٹ کر دیا، لاکھوں کی سواریوں کو ریجیکٹ کر دیا، بہترین سواری پر سوار ہوا، بہترین کپڑے پہن کر سوار ہوا، لیکن موت آ رہی ہے، اللہ ناراض ہے، موت آ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا ہے، پوری زندگی غفلت میں گزار دیا، پوری زندگی تکبر اور گھمنڈ میں لگ کر اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنی قبر کو بھلا دیا، اپنی آخرت کو بھلا دیا. جب موت کے وقت جب آیا، بھیک مانگنے لگا وقت کی، میرے پاس کچھ وقت دے دو، میں سارے مال کو تقسیم کر دوں گا، ساری جائیداد کو تقسیم کر دوں گا، خزانوں کو تقسیم کر دوں گا، تھوڑا سا وقت دے دو. لیکن اس کو وہ ملک الموت اتنا سا بھی وقت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ فوراً اس کی روح کو وہیں پر نکال کر لے کے چلے جاتے ہیں. سارا لشکر حیران کا حیران رہ جاتا ہے، بڑے ٹھاٹ سے نکلا تھا، لیکن ایک مردہ پڑا ہوا بادشاہ یہاں پر راستے میں اس کی موت آ گئی. کیا میرے بھائیوں، ہم نے کتنی نمازیں اب تک پڑھی ہیں وہ بتاؤ؟ ہماری زندگی کی عمریں 15 سال سے لے کر اب تک، کسی کی عمر 20-25 سال ہو گئی، کسی کی 30 سال ہو گئی، کسی کی 40 سال ہو گئی، کسی کی 50 سال ہو گئی. زندگی میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ جمعہ تو جمعہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا بولے تو رمضان، پھر اللہ کے گھر کو بھی چھٹی، اللہ کے گھر کے اندر رہ کر بلانے والا مؤذن، اس مؤذن کی بھی کوئی پرواہ نہیں،
اور نماز پڑھانے والے کی کوئی پرواہ نہیں، نہ نماز کی پرواہ، نہ اللہ کو یاد کرنے کا کوئی موقع. زندگی ایسے گزار دیے، اللہ کو روزانہ ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے زندگی گزار دی. اسی طریقے سے اسی وقت ایک اللہ والے تھے جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی بات سن کر دنیا کے اندر زندگی گزاری. ملک الموت وہ بھی سفر کے لیے نکلے، سادگی کے ساتھ ایک معمولی سواری میں ملک الموت آ کر وہاں پر کھڑے ہو گئے، سلام کیا، کہا کہ میں ملک الموت ہوں، آپ کی جان کو نکالنے کے لیے آیا ہوں. وہ نیک بندہ جس نے زندگی بھر نمازوں کی پابندی کی، اللہ کے سامنے سجدے کیے، اللہ سے اس کا رشتہ تھا، اللہ سے اس کا تعلق تھا، وہ کبھی اللہ کو نہیں بھولا. 5 وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے فوراً اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے. وہ بیپار کرتا ہے، سچائی کے ساتھ بیپار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے. وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور وہ زندگی میں زنا نہیں کیا، شراب نہیں پیا، کسی کا مال لوٹا نہیں، بلکہ زندگی بڑی سچائی کے ساتھ گزارا، امانت داری کے ساتھ گزارا. تو ایسے آدمی کو ملک الموت کہتے ہیں کہ آپ کی روح نکالنا ہے. تو وہ آدمی کہنے لگتا ہے بخوشی میں حاضر ہوں اللہ کے پاس جانے کے لیے، بخوشی میں حاضر ہوں، مجھے اللہ سے ملاقات کرنے کا بہت شوق ہے. میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارا، آج تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، آج تک میں نے زنا نہیں کیا، آج تک میں چھپ کر بھی گناہ نہیں کیا، دکھ کر بھی گناہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کو راضی کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا. اب میں حاضر ہوں، آپ میری روح لے کر چلے جائیں. تو فرشتہ کہنے لگتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ میرے بندے سے پوچھو کوئی کام ہے تو جلدی نمٹا کر لے آئے. یہاں بادشاہ بول رہا تھا مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں اپنے مال کو جا کر تقسیم کر دوں گا، اپنے خزانے کی تقسیم کر دوں گا، لیکن اس کو وقت نہیں دیا گیا. اور یہ نیک آدمی جس نے اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کرتا رہا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، اس کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے. جاؤ جو کام کے لیے آپ نکلے ہیں نا وہ کام پورا نمٹا لو، آ جاؤ آپ کی روح نکال لیں گے. وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کون سا بڑا کام ہے میرا، اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کون سا کام ہے. تو کہنے لگتا مجھے ضرورت نہیں وہ کام، پہلے روح نکالو آپ. تو فرشتہ کہنے لگتا ہے اللہ نے یہی حکم دے کر بھیجا ہے کہ میرا بندہ کس حالت میں مرنا چاہتا ہے اس حالت میں اس کی روح کو نکالو. کیا بھائی کس حالت میں مرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ بتاؤ؟ فلم دیکھتے ہوئے مرنا چاہ رہے ہیں، موبائل میں پب جی گیم کھیلتے ہوئے مرنا چاہ رہے ہیں، شراب کا باٹل ہاتھ میں لیے ہوئے شراب پیتے ہوئے مرنا چاہ رہے ہیں، زنا کرتے ہوئے مرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے مرنا چاہ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ نامحرم عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرتے ہوئے ان سے بات چیت کرتے ہوئے مرنا چاہ رہے ہیں. کس حالت میں مرنا چاہ رہے ہیں بتاؤ؟ کون سی حالت میں ہماری موت آئے بتاؤ بھائی، کون سی حالت میں ہماری موت آنا ہے؟ ایمان کے ساتھ. اور ایسی حالت میں موت ہمیں آنا چاہیے کہ جس وقت فرشتے سب ویلکم ویلکم کہتے ہوئے استقبال کرتے ہوں. لیکن افسوس ہم مرنے کو بھول ہی چکے. رات میں موبائل میں بیٹھ گئے تو رات میں گندی گندی فلمیں موبائل میں دیکھنا شروع کر دیے. خدا نہ خواستہ اس وقت موت آ گئی، کیا ہوگی ہماری زندگی؟ شراب کے نشے میں چور ہو کر شراب پیتے پیتے ہوئے موت آ گئی، کیا ہوگی ہماری زندگی؟ ہم دوسروں کے سامنے اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو گنہگار ثابت کرنے سے چھپانا چاہتے ہیں. اگر اللہ چاہتے تو ہم ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بتا سکتے ہیں، فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا، فلاں آدمی.
لیکن اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے. تو اس اللہ والے نے کہا کہ یا اللہ، اے فرشتے، مجھے وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی ٹائم دے دو. وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم دے دو. ہمارے پاس ہے نماز کا وقت، نماز پڑھنے کا وقت ہے ہمارے پاس ہے. پڑھ رہے ہیں ہم لوگ نماز. کیا فجر کی نماز میں ہم لوگوں کی حاضری ہو رہی ہے؟ کیا 5 وقت کی نمازیں ہم پابندی کے ساتھ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو. ہماری زندگی یہ نہیں ہے. اصل مسلمانوں کی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے. تو فرشتہ کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں اتنا وقت دیتا ہوں، آپ وضو کر لو، نماز پڑھ لو. اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ میں جب سجدے میں چلا جاؤں گا، دوسری رکعت کے سجدے میں چلا جاؤں گا، تو میری روح کو نکال لینا. تو اللہ کے نیک بندے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کیے. دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں گئے، ملک الموت نے ان کی روح کو نکال لیا. تو ایسی موت انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. تو معزز خواتین اور میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں ذرا جھانک کر دیکھیں کتنے ہم نے گناہ کیے. اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے خواتین کے تعلق سے. ہم مرد بانے بھی اگر نہیں جانتے کہ گناہ کیا ہے، ہم اپنی خواتین کو بے پردہ کھلے طور پر، کھیڑوں میں قریوں میں تو اس کا کوئی رواج ہی نہیں، پردے کا کوئی نظم ہی نہیں. جو کوئی عورت اپنے چہرے کو یا کوئی اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی دوسرے مرد کو دکھاتی ہے یا ایسا کپڑا پہنتی ہے جس سے دوسرے مرد دیکھ رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس عورت پر اور اس طرح اس عورت کو رکھنے والے شوہر پر، دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے. لعنت بولے تو اللہ کی رحمت سے دور، اللہ اس پر ناراض، اللہ کا غصہ اس کے اوپر. اسی لیے مرد حضرات بھی اپنی عورتوں کے پردے کا پابند بنائیں اور ایسی موت مرنے کی اپنے آپ کی تمنا رکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں ہماری موت آ جائے، کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری موت آ جائے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہماری موت آ جائے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہماری موت آ جائے. تو پھر وہ اللہ کے نیک بندے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دوسری رکعت کے سجدے میں ملک الموت ان کی روح کو لے کر نکل جاتے. تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی ایسے گزاریں. زندگی گزارنا ہے بولے تو ایسے ہی نہیں. ہم نے ہر چیز کو سیکھ لیا لیکن دین کو نہیں سیکھا، نماز کو نہیں سیکھا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ تک صحیح نہیں آتا. کلمہ کسے بولتے ہیں، کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور ایک کلمے کا مقصد کیا ہے، یہ کسی کو پتا نہیں. ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں. تو بہرحال اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا ہے. اللہ کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنا ہے. گناہ جب تک کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب جب تک آتا رہے گا. گناہ چھوڑ دیں گے تو اللہ اپنے عذاب کو ہٹا لیں گے. اللہ کا عذاب کیا ہے؟ آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ رہے نہیں، قیمتاں، ہر چیز کی قیمت کیا ہو گئی؟ آسمان پر چڑھ گئی. جہاں بارش ہونا وہاں بارش نہیں ہو رہا ہے. بارش بھی ہو رہا ہے طوفان کی شکل میں آ رہا ہے. کہیں ندیاں بہہ کر گواں تباہ ہو جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ غریب ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں گھاٹے میں آ چکے ہیں. اور یہ سب گھاٹے، نقصانات، کھیتوں میں گھاٹا، نقصان، یہ سب ہم اللہ کے عذاب کو نہیں پہچان رہے ہیں، اس لیے کہ امت نے اللہ کی نافرمانی ایسے کر دی، اللہ ناراض ہو چکا ہے. تو اس لیے اللہ سے ناراضگی سے باہر آنے کے لیے سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. کیسے توبہ؟ کہ اللہ میں آئندہ سے ہرگز میں گناہ نہیں کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا.
خصوصاً تنہائی کے گناہ. گھر میں بڑی ٹی وی لگا دیے, فلمہ دیکھتے ہی سو دیکھتے ہیں, سیریل دیکھتے ہی سو دیکھتے ہیں. عورتیں تو سیریلوں کے اگر کیا ہے بالکل شوقین رہتے ہیں, کون سے وقت میں کون سا سیریل آتا ہے برابر معلوم رہتا. اس سیریل کے وقت میں اگرچہ کہ نماز بھی چلی جائے کوئی پرواہ نہیں, نماز کا تو احساس ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے گناہوں کو چھوڑ ڈالو, اللہ کو پہچان لو. بڑے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے, مر جائے اسی حالت میں معافی نہیں. شراب پینا بڑے گناہوں میں سے ہے. زنا کرنا, عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنا, چاہے مرد بانا عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرے یا عورتیں مردوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے مردوں کو, ایسی عورتوں کو جو آپس میں ایک غلط تعلقات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, بغیر نکاح کے, نکاح کسی اور کے ساتھ ہوا رہتا ہے, یہ کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے رہتے ہیں, ایسے مردوں اور عورتوں کو اللہ ننگا کر کے کل قیامت کے دن ایک آگ کا تندور ہوگا. تندور جانتے ہیں آپ, چولہا جسے روٹی پکایا جاتا ہے, ڈرم کے جیسا رہتا, تندور کا چولہا. اس تندور کے اندر ان مردوں کو, ان عورتوں کو جو دنیا کے اندر بغیر نکاح کے غلط تعلقات قائم کر کے زندگی گزارتے ہیں, اس تندور کے اندر اللہ تبارک و تعالی ڈال کر جلائیں گے. اس تندور کے اندر یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. شراب, جو کوئی بندہ ایک گھونٹ شراب کا پی لیتا ہے, ایک بوند شراب کا اس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے, 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کریں گے. اسی حالت میں دنیا سے گیا, سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. شرابیں عام ہو چکی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا, میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون. شراب, جوا, یہ سب کے سب شیطانی کام. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بچ جاؤ. شراب پلانا شیطان کا کام ہوتا ہے. شراب پلاتا ہے شیطان, تو ایسی صورت میں اس نیت سے پلاتا ہے کہ شراب پینے والا آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرنے والے بن جائے. شراب پینے کے بعد کیا کرتا ہے, نشے کی حالت میں دوسروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. کرتا ہے نہیں؟ جیسے ہی شراب اس کے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے, اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر دور چلا جاتا ہے. ایمان نہیں رہتا اس وقت, اس کے پاس ایمان نہیں رہتا. اور یہ شیطان کا کام ہے کہ تم کو شراب پلائے. شراب پلا کر کیا کرے, اللہ کی یاد سے دور کرے. تمہارے اندر سب سے پہلے دشمنیاں ڈالے گا کہ شرابی آدمی سے رشتہ دار خود اس سے دشمن بن جاتے ہیں. اگر کسی عورت کا شوہر شراب پیتا ہے تو اس کی عورت اس کی دشمن بن جاتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ دشمنیاں پیدا کرتا ہے. دوسرا, اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے. تیسرا, نماز سے دور کرتا ہے. شرابی آدمی کو نماز کی توفیق نہیں ملتی. شرابی آدمی کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. شرابی آدمی کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ملتی. تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا گھر ہے, جس گھر کے اندر آنے کے بعد اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر جاتا ہے, تو اس گھر کے اندر شراب پینے والے آدمی کو اللہ آنے نہیں دے رہا ہے, تو اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا مبغوض ہوگا. اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی, قبر کے اندر کیا کیا حالات ہوں گے اس کے پاس, اس کے ساتھ. تو اس لیے چاہے تنہائی میں جا کر زنا کرے, چاہے تنہائی میں جا کر شراب پیے, چاہے تنہائی میں جا کر موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں دیکھے, چاہے تنہائی میں فلمیں دیکھے, ڈانس دیکھے, ناچ گانا سنے, اور اسی طرح سیریل دیکھے, یہ سب کے سب کبیرہ گناہوں میں سے ہیں, بڑے گناہوں میں سے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہ کے لیے, اس کی سزا کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کبیرہ گناہوں کی سزا کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. جہنم کیسی؟
اتنی خطرناک اللہ نے جہنم بنائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ موجود تھے، ایک بم پھٹنے کی آواز آئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ جیسے بلاسٹ ہوا ہے، کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے پر ایک پتھر گرا، جہنم کے اندر گرا، 70 سال کے بعد یہ اپنی گہرائی میں جا کر پہنچا ہے، یہ وہی آواز۔ تو محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، اندازہ لگاؤ کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ پوری دنیا کا سمندر، دنیا کے اندر جتنا پانی ہے وہ سارا پانی جہنم کی آگ پر ڈال دیا جائے، پوری دنیا کا سمندر بھی انڈیل دیا جائے تو جہنم کی آگ بجھ نہیں پائے گی۔ پوری دنیا کا پانی جہنم کے اوپر ڈال دیا جائے، آگ نہیں بجھ پائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی ساری آگ جمع کر دیا جائے۔ دنیا کے اندر لاوا دیکھیں، پہاڑوں کے اندر انگار پھڑتا سو لاوا دیکھیں، آپ موبائل میں تو دیکھے ہوں گے نا، انگار پھٹی سوچ انگار کی ندیاں بہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جمع کر دیا جائے اور جہنم کی آگ کو جمع کر دیا جائے، جہنم کی آگ کا 1% بھی نہیں ہے پوری دنیا کی آگ۔ جہنم کی آگ 70% زیادہ ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں۔ تو ایسی صورت میں کن لوگوں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا؟ شرک کرنے والے اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، ناچ گانے دیکھنے والے اس جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، فلمیں دیکھنے والے، پب جی کھیلنے والے اور موبائلوں کے اندر گانے سننے والے، سیریل دیکھنے والے، بے پردگی سے اپنی صورتوں کو دوسروں کو دکھانے والے، غلط تعلقات قائم کرنے والے، عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات، مردوں کے ساتھ غلط تعلقات وہ قائم کرنے والے، زنا کرنے والے اور دھوکہ دینے والے، بیپار میں جھوٹ بول کر کمانے والے، اور اسی طریقے سے یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے والے، رمضان کے روزوں کو چھوڑنے والے، اللہ کو پہچانے بغیر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے، تو یہ سارے لوگوں کو جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے چولہا ہمیں جلائے، لکڑیاں ڈال کر چولہا جل 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 کو کیا ہو جاتا، جب اس کی آنچ بجھ جاتی ہے، اس کی بھاپ 1 گھنٹہ رہتی، 1.5 گھنٹہ رہتی یا 2 گھنٹے رہتی، راکھ بن جا کر وہ چولہا بجھ جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو ایسے سلگایا، 1000 سال تک اللہ نے جہنم کو سلگایا۔ کتنے؟ 1000 سال تک سلگتے 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 وہ بالکل لال ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ایک دم لال ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اللہ نے جہنم کو سلگایا، سلگتے 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 وہ اجلی ہو گئی، سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اللہ نے پھر سلگایا، سلگتے سلگتے وہ کالی ہو گئی۔ اب اس وقت جہنم کالی ہے، کالی۔ اس وقت جہنم کیا ہے؟ کالی ہے۔ کہاں ہے جہنم؟ کہاں ہے بھائی جہنم؟ کہاں ہے؟ ساتوں زمین کے نیچے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، ساتوں زمین کے نیچے۔ گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم لوگ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، سورج کو بولتے ہیں کہ سورج نیچے آ گیا۔ نہیں، جہنم کی گرمی کی تپش ہے یہ۔ سردی آ جاتی ہے، یہ بھی جہنم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 سال تک جہنم کو سلگایا، وہ جہنم پریشان ہو گئی اور اللہ سے کہنے لگی کہ یا اللہ، آپ نے جہنم کو اتنا سلگایا کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانے لگا، جلانے لگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 2 سانسیں لے لے۔ تو جہنم سال بھر میں 2 سانس لیتی ہے،
ایک سانس چھوڑتی ہے، ایک سانس اندر لیتی ہے، جب وہ سانس باہر چھوڑتی ہے تو گرمی کا موسم، ہم گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، جب وہ سانس اندر لیتی ہے سردی کا موسم ہے، سردی بھی برداشت ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ تو اندازہ لگاؤ جب جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنایا ہے تو کیا ہم دنیا میں رہتے ہوئے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ ذرہ کیا تو بھی ماں صاحب ہماری بہنیں کون تو بھی چولہا سلگاتے ہوئے انگلی کو ذرہ انگار لگ گئی بولے تو تڑپڑا کھا جاتی، پتہ نہیں کتنے کریمہ لگاتی گی، کتنے پتے لگاتی گی اسے اچھا کرنے کے لیے۔ لیکن دنیا کے اندر جسم کو لگنے والی آگ ٹریٹمنٹ سے، انجیکشن سے، کریم لگانے سے، دوائی استعمال کرنے سے سوکھ جاتی ہے، وہاں کی آگ سکھانے والی نہیں ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ کو انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، جہنم ان کو جلائے گی۔ کیسے جلائے گی؟ دنیا کے اندر کی آگ ایسی ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس آگ میں ڈال دیا جائے، وہ آگ کی گرمی دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی مر جاتا ہے۔ آگ کی گرمی دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ میں ڈالنے کے بعد کلما نضجت جلودہم، اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کے جسم کا چمڑا جل جاتا ہے، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کے جسم کے چمڑے کو نکالتے ہیں، دوسرا چمڑا بنا کر پھر جہنم میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اللہ کے عذاب کو چکھ سکے، اللہ کے عذاب کو بارہا چکھ سکے۔ اس لیے جہنم کے اندر اللہ چمڑے بدلتے رہتے ہیں۔ سروسنگ کو ہمیں کیا کرتے سو، گاڑی سروسنگ کو گئی بولے تو اوپر جہاں جہاں میل لگی رہتی ہے اسے صاف کرتے، ذرا پینٹ کے اندر کیا تو بھی فرق آ گیا ری پینٹ کراتے ہیں۔ ایسا اللہ ہمارا ری چمڑا ڈالیں گے جہنم کے اندر، کلما نضجت جلودہم بدلناہم، وہاں موت نہیں آئے گی، آدمی چلائے گا، تڑپے گا، پکارے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جلتے ہوئے جہنم میں پکاریں گے، وہاں جہنم کا ایک واچ مین ہوگا، ایک فرشتہ ہوگا جس کا نام ہے مالک۔ یہ لوگ جلتے ہوئے جائیں گے، اس کو پکاریں گے مالک مالک، اللہ سے بول دو ذرہ ہلکا کر دو جہنم کے عذاب، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کم از کم ذرا ہمارے عذاب میں ذرا ہلکا کر دو۔ تو وہ مالک، یہ لوگ چلاتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، یہاں سے کوئی آدمی مسجد کے باہر کھڑا بلائے تو اسے فوراً سنائی دیتا، فوراً آ جاتا، لیکن یہ لوگ پکارتے پکارتے 1000 سال تک پکاریں گے، 1000 سال کے بعد اس مالک کو سنائی دے گا، اس کے بعد وہ جواب دے گا۔ 1000 سال تک وہ پکارتے رہیں گے، 1000 سال کے بعد اس مالک کو، جہنم کے واچ مین کو سنائی دے گا۔ 1000 سال کے بعد وہ جواب کیا دے گا معلوم؟ اچھا تم نے پانی ہونا کی، تمہاری انگار کو بجھانا ہے، قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ کیا بھئی سمجھانے والے آئی نہیں تھے ہمارے رسول تمہارے پاس؟ کئی کو نافرمانیاں کرے تمہیں، کئی کو شراب میں ملوث اپنی زندگی گزارے، کئی کو زنا میں رہے، کئی کو تم نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے، کئی کو تمہیں جھوٹ بول کر کمائے، کئی کو تمہیں نمازیں چھوڑ دیے، کئی کو تمہیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے بجائے
اپنے گھر کو آباد کر لیے، کیا موت آنے والی نہیں تھی تمہارے پاس؟ فرشتے کہیں گے اس وقت، وہ فرشتہ کہے گا کہ جب تم نہ سمجھانے والے بھی رہے، تم کو دین کی باتیں بتانے والے بھی آئے، رسول آئے، لیکن تم نے کیوں نہیں سمجھا؟ اب تمہارا پکارنا، تمہارا مدد طلب کرنا بیکار ہے، مدد نہیں کی جائے گی آپ کو۔ اب جو دنیا کے اندر تمہیں ٹائم دیا گیا تھا، اس ٹائم کو تم نے برباد کر دیا، اس ٹائم کو تم نے ضائع کر دیا، اب تمہارا پکارنا بیکار ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی آدمی انگار میں جلتے ہوئے پکارے مجھے بچا لو، کون ایسا انسان ہے کہ اس کو بچائے بغیر نہیں رہے گا؟ اس پر رحم کھائے گا، ترس کھائے گا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جل رہا ہے، کچھ نہ کچھ اسے پانی لے کر ڈالیں، کچھ نہ کچھ اس کی آگ کو بجھانے کی کوشش کریں۔ سارے لوگ بھاگ کر آ کر اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نہیں فرمائیں گے۔ جتنا ٹائم تھا اللہ نے دنیا کے اندر دے دیا، وہ ٹائم کو ہم نے ضائع کر دیا، وہ ٹائم کو ہم نے برباد کر دیا۔ بچپنا تھا، بچپنا گزر گیا، جوانی آئی، جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اور جوانی گھٹتی گھٹتی بڑھاپے کے عمر میں داخل ہوئے، بڑھاپا بھی ایسا ہی چلا گیا۔ پھر موت آئی، تو موت آنے کے بعد جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، وہاں سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اندازہ لگاؤ آج پوری دنیا کے اندر لوگ کتنا اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، کتنا توبہ کرنے والے ہیں، کتنا اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، کتنی کیسی نافرمانیاں کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، ہماری جماعت تقریباً یہاں 3 دن کے واسطے آئی تھی، تقریباً 3-4 سال پہلے اس گاؤں سے ایک آدمی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ الحمدللہ آج کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں، کچھ بچے نظر آ رہے ہیں، کوئی امام یہاں پر نہیں تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی بستیاں، ایسے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن جانا ہے کہاں؟ سونا ہے، قبر کے اندر سونا ہے۔ کون آئے گا ساتھ؟ بیوی آئے گی، بچے آئیں گے، کون آئیں گے ساتھ؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا، نیک انسان ہوتا ہے، ایک گنہگار، اللہ کا نافرمان، فاسق فاجر انسان ہوتا ہے۔ نیک انسان کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ 500 فرشتے جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر توبہ کر کے، اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے، اللہ کو راضی کر لیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، نافرمانیوں کو چھوڑ دیا، ویسے انسان کے لیے 500 فرشتے آتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو، بھائی تمہارا آخری وقت ہے۔ یہ کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، تمہارا آخری وقت ہے۔ تو اس وقت وہ روح اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی۔ اب اس روح کو نکالتے ہیں فرشتے، تسلی دے کر گھبرانے کی ضرورت ہے، تمہارا ٹھکانہ دیکھو جنت ہے، جنت کی ساری نعمتیں دیکھتا ہے وہ، وہیں پر بیٹھ کر، دنیا کے اندر بیٹھ کر جنت کی ساری نعمتیں دیکھتا ہے، کہتا ہے بل جلدی نکال دو، میں جنت میں جانا ہے۔ وہ روح کیا بولتی ہے؟ جلدی نکالو یہاں سے، مجھے جنت میں جانا ہے۔ تو فرشتے اس کی روح کو ایسے آسانی کے ساتھ نکال دیتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے میں بال نکالا جاتا ہے۔ کوئی مشکل ہوتا ہے؟ 4 آدمی پکڑ کو کھینچنا کی، گوندے ہوئے آٹے میں اگر بال اٹک جائے کتنے آدمی پکڑ کے کھینچتے ہیں؟ آسانی سے 2 انگلیوں سے نکالا جاتا۔ ویسا اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کو اس عمدہ کفن میں، جس کے اندر سے خوشبو آتی ہوتی ہے، جنت کے کفن کے اندر اس کو لپٹا جاتا ہے، آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں۔ سارے 7 آسمانوں کے اوپر فرشتے دروازہ کھولتے، کون ہے بھائی؟ نیک روح ہے، نیک آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، زندگی میں پورا بہترین اس نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، ایسے آدمی ویلکم ویلکم۔ 7 آسمانوں میں اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ 7 آسمانوں کے بعد اس روح کو اللہ کے سامنے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ روح اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جاؤ اس روح کو علیین میں داخل کرو،
کون سا علیین؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ علیین جنتی روح رہنے کی جگہ ہے، جنت میں جانے والی جتنی روحیں ہیں وہاں رہنے کی جگہ علیین ہے۔ پھر اس روح کو کیا کیا جاتا ہے؟ قبر میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ مردے کو قبر میں دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے اور اس فرشتے کی حیت نیک آدمی کے لیے بڑی خوبصورت شکل میں آتا ہے۔ منکر نکیر آ کر اٹھا کر سوال کیا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا اسلام کیا ہے؟ تو اب وہ دنیا کے اندر دین پر گزارا تھا نا، اللہ کو پہچانا تھا نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیا تھا، ان کے طریقوں کو فالو کر کے زندگی گزارا تھا، فوراً کہہ دیتا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے سو جا، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اس کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، وہ قیامت تک آرام سے سو جاتا ہے، جنت کی ہوائیں، جنت کی ساری نعمتیں اس کھڑکی کے ذریعے سے اسے پہنچتی رہتی ہیں، پوری قیامت تک وہ سوتا رہتا ہے۔ تو یہ آدمی علیین میں چلا گیا، یہ آدمی کامیاب رہا۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو گنہگار ہے، جو دنیا کے اندر اللہ کی ایسے نافرمانی کیا، ایسے گناہ کیا، اپنی جوانی کو برباد کر دیا، اپنے بڑھاپے کو برباد کر دیا، اور اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اپنی نسلوں کو بھی برباد کیا، خود بھی برباد ہو گیا، نسلوں کو بھی ویسا ہی طریقہ سکھا کر گیا جیسا یہ چل رہا تھا۔ نسلوں کو بھی اس نے آ کر، ہم نے اس سے پہلے آئے تھے اور ہم نے یہاں کے بچوں کی فکر کی تھی، ہمارے بچے دین پر رہیں گے، آگے ہماری یہی بچے بڑے ہو کر دین کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ ہماری نسلوں کے اندر دینداری ختم ہو گئی، ساری نسل ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، ایک چھوٹی سی بات بیچ میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس وقت کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے مجھے پتہ نہیں، اس وقت ہندوستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں یہ بڑے خطرناک حالات ہیں۔ ہمارے ایمان کو خریدنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہم اللہ کی طرف نہیں آئے، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہیں کرے تو خود بھی برباد ہو گئے، اپنے بچوں کو بھی برباد کر دیا۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کی فکر کریں۔ مکتب چلتا ہے یہاں پہ کیا امام صاحب؟ مکتب چلتا ہے؟ کتنے بچے آتے ہیں؟ پورے گاؤں کے اندر کتنے بچے ہیں؟ 40 تک آتے۔ پورے گاؤں کے اندر کتنے بچے ہیں؟ 40 ہے، پورے بچے آ جاتے۔ کتنے مرد پورے گاؤں کے اندر موجود ہیں؟ 30۔ بہرحال سفر میں جاؤ یا حضر میں رہو یا یہاں پر رہو، لیکن 2 وقت تو ضرور یہاں پر رہیں گے نا، فجر اور عشاء۔ آپ باہر بیپار کے لیے چلے جائیں تو فجر میں تو یہیں پر رہتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں، عشاء میں تو گھر کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن دیکھو، گاؤں کے اوپر اللہ کی رحمت آنا ہے، ہمارے گاؤں سے ساری گندگیوں کو ختم کرنا ہے، ہم سب نمازی بن جانا ہے، ہم سب اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جانا ہے، ہم سب اللہ کے ولیاں بن جانا ہے۔ بننا بولے تو گاؤں میں رہنے والا ہر مسلمان آدمی اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ ہماری نسل کا بھی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اس گنہگار آدمی، کافر آدمی جس نے دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کیا اور شرک کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، شراب کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، زنا کے گناہ کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے جہنم سے کفن لایا جاتا ہے، اور جہنم کا کفن کانٹے دار زقوم کے درخت کے کانٹے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ زقوم کا درخت بولے تو آپ جنگلوں میں دیکھے ہوں گے، کانٹے کانٹے کا جھاڑ ہوتا ہے، جیسے سام کا پھن، اس کو کانٹے کانٹے لگے ہوئے رہتے، تو ویسا اگر زقوم کا درخت جہنم کے اندر بھی موجود ہے تو اس کے کانٹے اس کفن کے اندر موجود رہتے ہیں، اس کے کفن سے بدبو آتی رہتی ہے، اور
اس کے پاس آتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اے ملعون روح، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو نے اللہ کو ناراض کیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو نے پوری زندگی شراب میں گزار دی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو نے پوری دھوکے بازی کی زندگی گزاری ہے، جھوٹی زندگی گزاری، نماز کے بغیر زندگی گزاری، اب نکل، تجھے یہاں سے آنا ہے۔ اسے جہنم کے سارے حالات اسے اللہ دکھائیں گے مرنے سے پہلے۔ وہ جہنم کو دیکھے گا تو اس کی روح جیسے سانپ کوئی پکڑنے کے لیے سانپ کو بل میں ہاتھ ڈالے تو سانپ کیسے سکڑ کر بل کے اندر گھس جاتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی روح بھی جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتی، چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح کو نہیں چھوڑتے ہیں فرشتے، ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے پتلے کپڑے کو کسی کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچا جائے، کیسا رہتا؟ کپڑا باقی رہتا ہے۔ پتلا کپڑا کسی کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچا جائے، جیسے کپڑے کی جو حالت رہتی ہے، اس آدمی کو روح نکالتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی روح کو یہاں سے نکالتے ہیں، پیر سے نکالتے ہیں، یہاں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہاں کیا بھی کام کرتے نہیں رہتے، یہاں سے نکالتے ہیں، یہاں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، پھر یہاں سے لا کر یہاں کر کھڑا کر دیتے۔ آپ کسی کو سکرات کی حالت میں دیکھے ہوں گے نا، خر کرتے رہتے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ حالت نہیں آنا ہے بولے تو اپنے آپ کو بدلنا ہے، بدلیں گے انشاءاللہ۔ کیسے بدلیں گے؟ سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے، 50 سال تک تم نے گناہ کیا تھا، کئی کو تمہیں آج آگے سے تمہیں وہ بھی پوچھتا نہیں، اللہ ایک آنسو بہا ڈالو، معاف کر دیں گے اللہ۔ ایک آنسو بہا ڈالو، یا اللہ 50 سال تک تیرے سے دور رہا، اب ہمیں سمجھ میں آ گئی بات، یا اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، مجھے نمازی بنا دے، مجھے تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے۔ یہاں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، تڑپنے لگتا ہے، ایسا تڑپتا ہے، لوگ مولوی صاحبوں کو بلا لیتے ہیں، کیا کہ سکرات کی حالت میں ہے، ذرا پڑھو۔ کیا پڑھے تو کیا فائدہ ہے بولو؟ زندگی اچھی رہی تو اس کی روح خود بخود آسانی کے ساتھ فرشتے لے کر چلے جائیں گے۔ زندگی اچھی گزارا نہیں، جھوٹا آدمی، فریب آدمی، ناجائز تعلق رکھنے والا آدمی، نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا آدمی، داڑھی مڈانے والا آدمی، اللہ کے گھر کو آباد کیے بغیر اپنے گھر کی فکر کرنے والا آدمی، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے والا آدمی، پھر اس کے بعد اس کی روح کو وہاں سے نکال کر اس جہنم کے کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، لپیٹ کر آسمانوں پر لے کر جایا جاتا ہے۔ فرشتے جو آسمانوں پر رہتے ہیں کہتے ہیں، کیا بھئی یہ بری بو آتی ہے، گندی بو آتی ہے، کون یہ گندا آدمی ہے، یہ اللہ کا نافرمان آدمی ہے۔ فرشتے اچھا اس کے لیے کوئی دروازے کھلے نہیں رہیں گے، دروازے بند کر دے دیں، نہیں اسے آنے کی اجازت نہیں، لے جا کر یہ خبیث روح کو خبر کے اندر پھینک دو، اور اعلان ہوتا ہے اس کو خبر میں واپس لوٹانے کے بعد اس خبیث روح کو سجین میں ڈال دو۔ سجین کون سی جگہ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ سجین جہنمی روحوں کی رہنے کی جگہ ہے، تو اس روح کو واپس قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو کرامن کا منکر نکیر ہاتھ میں ایک ہتھوڑا لے کر، اتنے کالے کلوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے کان سے آگ کی لگامیں آتی رہتی ہیں، آگ کی دھویں آتے رہتے ہیں، بڑی بری شکل میں، سامنے آتے ہی وہ میت ان کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ تو اسی لیے کتابوں میں علماء نے لکھا ہے، آدمی کے لیے قبر کا عذاب اس سے زیادہ خطرناک
मुनकर नकीर का अजाब बड़ा खतरनाक होता है। उसे उठाकर बिठाते हैं, पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन। वो दुनिया के अंदर रब को पहचाना होता, अल्लाह को पहचाना होता तो कहता था रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दुनिया के अंदर रब कौन मालूम नहीं, अल्लाह कौन मालूम नहीं, हमने कौन पैदा किया वो भी मालूम नहीं, जिंदगी गाफिलों की जिंदगी गुजार रहा है। तो फिर वो क्या, ला अदरी, मुझे मालूम नहीं भाई। लोग बोलते थे क्या कि अल्लाह पैदा करा करको, वो बयाना में सुनता था मैं उतना च अमल की मल क्या भी नहीं, अल्लाह को पहचाना नहीं, मैं खाली सुनता था उतना कि अल्लाह एक है करके बोलते थे, मुझे मालूम नहीं। फिर दूसरा सवाल, दीन क्या है पूछते हैं। लोग बोलते थे दीन पर चलो कामयाबी हो जाएगी, इतना सुनता था पढ़ना, लेकिन मैं दीन पर कभी नहीं चला, अल्लाह का नाफरमान बनकर जिंदगी गुजारा, गुनाहों के साथ मैंने जिंदगी गुजारा। फिर तीसरा सवाल, ये शख्स कौन है, क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहता है कि लोग बोलते थे नबी को, मैं भी सुनता था उतना, लेकिन इन्हें कौन असल मालूम नहीं। तब उसके बाद वो हाथ में लाया हुआ गुर्ज लोहे का इतना बड़ा खतरनाक होता है, सारे इंसान और जिन्नात मिलकर उसको उठाना चाहे तो उठा नहीं सकते। उस गुर्ज से उस आदमी को मारता है तो उसकी चीख व पुकार इंसान और जिन्नात के अलावा पूरी मखलूक सुनती है। देखे होंगे आप, कुत्ते पुकारते रहते हैं, जब जब कभी कभी भैंसा रोते रहती हैं, छेलियाँ रोते रहती हैं, पोटले रोते रहती, देखे होंगे आप। आपको पता है कि उनको क्या क्या सुनाई देता है। कब्र के अंदर जो आज़ाबात होते हैं वो आज़ाबात उनको सुनाई देते हैं। तो मेरे भाइयों, इसलिए आपको जोड़ने का मकसद यही है कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, मस्जिद के करीब हो जाएं, हम जिंदगी अच्छी गुजार कर हमारी मौत ऐसी हालत में आए कि हमारा अल्लाह हमसे राजी रहे, हमारे गांव के अंदर अल्लाह के नाम लेने वाले बन जाएं, हर घर के अंदर औरतें भी नमाज पढ़ने वाली बन जाएं, मर्द भी नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, हर घर के अंदर अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाएं, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाएं, हर बच्चे के अंदर, हर जवान के अंदर, हर औरत के अंदर अल्लाह का नाम लेने वाले बन जाए। इसी मकसद का खाली जोड़ा गया है। हर एक के पास बड़ा बड़ा मोबाइल है, मोबाइल चलाना किसको नहीं आता। कितना भी बड़ा खेड़े वाला आदमी हो, बड़ा मोबाइल आसानी से के साथ चला सकता है। जब बड़ा मोबाइल सीख सकता है तो दीन क्यों नहीं सीख सकता? जब बड़ा मोबाइल सीख सकता है तो कुरान क्यों नहीं सीख सकता? जब बड़ा मोबाइल सीख सकता है तो नमाज क्यों नहीं सीख सकता? जब बड़ा मोबाइल सीख सकता है तो अल्लाह के बारे में मालूमात क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह की मारिफत क्यों हासिल नहीं कर सकता? तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का वास्ता है, अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा कर लो, अपने घरों को दीन का माहौल बना लो। ऐसे बैठेंगे तो दीन नहीं आएगा, अल्लाह के राह में निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अल्लाह के राह में निकलकर नमाजें सीखना पड़ेगा, और इसी तरह कलीमा सीखना पड़ेगा, कुरान सीखना पड़ेगा, और नमाज के अंदर जो पढ़े जाते हैं वो सूरों को सीखना पड़ेगा। अगर ऐसी ही हालत से आप निकल गए, ख़त्म, हमारी ज़िंदगी ख़त्म। हमारी जमात तकरीबन आज से 13-14 साल पहले आंध्र प्रदेश में गुत्ती सुने हैं नाम, गुंतकल गुत्ती, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, गुत्ती में हमारी मदरसे से जमात गई। मस्जिद के सामने की गली में हमारी जमात वहाँ पर 3 दिन रही या 2 दिन रही। वहाँ से निकलकर हम आगे चले गए। हमारे जाने के बाद एक ऐसा ख़तरनाक वाक़या पेश आया कि एक आदमी का इंतकाल हो रहा था। अपने घर की औरतों को उसने बुलाया और कहा कि अब मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ। वो क्या कि हमारे पुराने आदमी क्या कि पढ़ाते हैं, बोलते ना क्या कि वो क्या कि ज़रा पढ़ाओ मुझे भी ऐसा, क्या कि पढ़ाती कहते ना, पूरी ज़िंदगी कैसा कलीमे के बगैर, नमाज के बगैर, अल्लाह कौन है मालूम नहीं। अपनी घर की औरतों को क्या रहा है, वो क्या कि हमारे बड़े आदमी बोलते थे ना, मरते वक्त क्या कि वो ज़रा मुझे बोल डालो मर जा तो मैं। अब वो औरत परेशान, मुझे भी मालूम नहीं ना क्या बोलते थे कि वो औरत को भी मालूम नहीं, मर्द को भी मालूम नहीं।
اب انہیں پڑوسی کے گھر کو گئی اور پوچھی کہ میرے گھر والے کا کر انتقال ہو رہا ہے، انہیں کیا کہ بول رہا ہے، کیا کہ پڑھاؤ، بولو مجھے بھی آتا ہے، تم نہ معلوم ہے تو بولو۔ وہ گھر والی بولی ہمیں بھی معلوم نہیں۔ وہ گھر والی بھی کیا بولی، ہمیں بھی معلوم نہیں وہ کیا پڑھاتی سو، سیدھا مسجد کو چل جاؤ، امام صاحب کو بلا لے کر پڑھا لو۔ مسجد کو گئے، امام صاحب کو لے کر آئے تو واپس آ کر دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ کیا ہمارے اس گاؤں کے اندر کیا ایسے افراد لوگ موجود ہیں جن کو کلمہ بھی آتا ہو؟ ایسے افراد موجود ہیں جن کو کلمہ نہ آتا ہو؟ شہر کی بات کہہ رہا ہوں میں، کوئی قریے کی بات نہیں، کھیڑے کی بات نہیں۔ تو اس لیے سارے بستی والوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ اپنے گاؤں کے اندر اللہ کی رحمت کو منگوانا چاہتے ہو، اپنے گاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو منگوانا چاہتے ہو، سارے گاؤں والے مل کر توبہ کرو گے، اپنے گھروں کو سدھارنے کی کوشش کرو گے، اپنے گھروں کو نیک ماحول میں لانے کی کوشش کرو گے، تو پھر تمہارے کاروبار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے دیں گے، زندگیوں کے اندر برکتیں دیں گے، نسلوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیندار بنا دیں گے، خود کو بھی دیندار بنا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کر کے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا۔ اس لیے عورتیں بھی آ کر کے مستورات کی جماعتیں نکلتی رہتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کون ہے اس کو پہچان لیں، زندگی ہمیں کیسے گزارنا ہے اس کو سیکھ لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سارے گاؤں والوں سے میں درخواست کرتا ہوں، اپنے گھروں کے اوپر اللہ کی رحمت چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ بولو بھائی، کم از کم وہ تو بولو، چاہتے ہیں تو کیا کرنا؟ اللہ کی رحمت ہمارے گاؤں کے اوپر آنا بولے تو کیا کرنا؟ ہر آدمی اپنے گھر کی بھی فکر کرنا، خود کی بھی فکر کرنا، اپنے گھر کی عورت کی بھی فکر کرنا، اپنے گھر کے اندر جتنے بچے ہیں وہ سارے بچوں کی بھی فکر کرنا کہ میرا ایمان، میری عورت کا ایمان، میرے بچوں کا ایمان کیسے محفوظ ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر کیسے دینداری آ جائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرتے ہاتھ اٹھاؤ؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ توبہ کرو، دوسرا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ پوری جماعت اس گاؤں سے کب نکلے گی؟ یہ بولو نہ کرو بولتے، ہمیں زندگی بھر دنیا میں سے لگ جاتی ہے حضرت، اب وہ جماعت سب بولو نہ تمہیں زندگی بھر ہمارے کمانے میں، دیکھو کماؤ، کوئی روکتا نہیں کمانے میں، لیکن کچھ وقت اللہ کے لیے دے دو۔ کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے؟ اب دیکھو وہ کیا کہ وہ موسم آیا ہے، وہ سامیان کا موسم آیا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ غلط ہے، باطل ہے، وہ لوگ کیا کرتے سو، وہ مالا پہن لیے بولے تو کتنے کی دن تک چپل بھی نہیں پہنتے وہ لوگ، صبح 4 بجے اٹھ کر ٹھنڈا پانی نہاتے، اگرچہ کہ غلط ہے۔ کیا مسلمان اپنے اللہ کے لیے کچھ قربانی نہیں دے سکتا؟ نہیں دے رہا ہے بولے تو اس کا ایمان بالکل کمزور ہو چکا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان کے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تو ہمیشہ جہنم ہے، لیکن ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے اگر ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں تو۔